اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم سامعین، اس سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 6 آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے۔ اس میں مشہور تو یہ ہے کہ لوگ ترجمہ اور اس کا تعارف کراتے ہیں کہ یہ نماز کے لیے وضو کرنے کی اس میں تعلیم ہے۔ نماز اسلام کی چیز نہیں ہے، یہ مجوسیوں کی چیز ہے۔ نماز کی معنی ہی آگ کے سامنے جھکنا ہے۔ نماز مجوسیوں کی عبادت ہے۔ اور صلاۃ کا لفظ جو ہے قرآن کا، صلاۃ کی معنی ہے ڈیوٹی، صلاۃ کی معنی ہے فالو کرنا، صلاۃ کی معنی ہے تابع داری کرنا۔ اذا قمتم الی الصلاۃ، صلاۃ کا ترجمہ خود قرآن نے بتایا ہے کہ فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی۔ اس قرآن سننے والے نے نہ قرآن کی تصدیق کی نہ اس کے پیچھے چلا، ولیکن کذب وتولی، لیکن اس سننے والے نے قرآن کی تکذیب کی، قرآن کو جھٹلایا، اور ولیکن کذب وتولی، تکذیب کی قرآن کی اور پیٹھ دے کر چلا گیا۔ صلی اور تولا کے تقابل کے حوالے سے دونوں کا ترجمہ صاف سامنے آ گیا۔ تولا کا ترجمہ نان کنٹروورشل ہے، اس پر کسی کا جھگڑا نہیں ہے۔ تولا کی معنی پیٹھ دے کر چلے جانا۔ تو اس کے جو مقابل لفظ صلی ہے، تعرف الاشیاء بازدادہا، اپنے ضد کے حوالے سے چیز کو سمجھا جاتا ہے، معنی کو سمجھا جاتا ہے۔ جیسے گرمی سے سردی کو سمجھنا آسان ہے، دن کو رات سے سمجھنا آسان ہے، اس طرح کی اور متضاد چیزیں۔ تو تولا جب ترجمہ اس کا پیٹھ دینا ہے تو صلاح کی معنی آٹومیٹک بن گئی پیچھے پیچھے چلنا۔ تو پیچھے چلنا یہ کسی قانون کے پیچھے چلنا ہوتا ہے، کسی رہبر کے پیچھے چلنا ہوتا ہے۔ تو قرآن رہبر ہے، قرآن امام ہے، قرآن پیشوا ہے، اس کے پیچھے پیچھے چلنا، یہ صلاۃ قرآن کی اصطلاح ہوئی۔ اتباع قرآن یہ اصطلاح تابع داری کی اصطلاح اس معنی سے ثابت ہوتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، میں نے کئی دفعہ اپنے باتوں میں لیکچرز میں بتایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کا جو جملہ ہے یہ حکمرانوں کے لیے ہے، یہ اصطلاحی ایک خطاب ہے پاورفل لوگوں کو، جو گورنمنٹ چلانے والے ہوں، جو حکومت چلانے والے ہوں، جو آفس اور دفتر چلانے والے ہوں، ان کے لیے۔ آمنو کی معنی یہاں ایمان لانے والے نہیں، اے وہ لوگوں جو ایمان لاؤ، یہ ترجمہ اس جگہ اس ترکیبی جملے کے اندر نہیں ہے۔ یہاں ترجمہ ہے اے امن دینے والا۔ یا ایھا الذین آمنو کا ترجمہ ہے اے امن دینے والا۔ تو امن دینے والے افسران ہوتے ہیں، امن دینے والے حکمران ہوتے ہیں۔ ان کو خطاب ہے کہ جب ڈیوٹی پر جاؤ، جب آفس میں جاؤ، جب دفتر میں جاؤ، اذا قمتم الی الصلاۃ معنی کھڑے ہو جاؤ دفتر میں پہنچنے کے لیے، شریک ہونے کے لیے، تو فاغسلوا وجوہکم۔ اب اس کے آداب قرآن سکھا رہا ہے۔ آداب میں یہاں جو بات قرآن نے کی ہے، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، یہ پاکائی کے، صفائی کے سب چیزیں ہیں جو قرآن نے بتائی ہیں، میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس کے ترجمے اور مفہوم کو۔ بات یہ ہے کہ یہ سب چیزیں کم سے کم صورت کی تعلیم ہے، یعنی اس سے بڑھ کر بھی صفائی ہو سکتی ہے۔ کم سے کم یہ ہے کہ فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہرے دھو،
وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور ہاتھ اپنے دھو، فَاغْسِلُوا، ہاتھوں پر میں آئے گا لفظ دھو، کونیوں تک، ہاتھ دھو کونیوں تک، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، مسح کرو اپنے سروں کی، مسح کرو، وَأَرْجُلَكُمْ، اور مسح کرو پاؤں کی۔ اب دھونے کا لفظ چہروں اور بازوں کے لیے آیا، مسح کا لفظ رؤوس یعنی سروں کے لیے اور پاؤں کے لیے آیا۔ اب مسح کا ایک اور ترجمہ ہے پونچھنا، کپڑے سے اس کی دزی، اس کی مٹی، اس کا غبار پونچھا جائے۔ یہ پونچھنا کم سے کم میں نے کہا قرآن آپ کو تعلیم دے رہا ہے کہ مانا جس علاقے میں، جس ماحول میں پانی کی کمی ہو، اس پانی کی قلت کے پیش نظر یہ قرآن آپ کو صفائی کے طور طریقے سمجھا رہا ہے۔ پانی بے تحاشا ہے، پھر کوئی اس کی پابندی نہیں ہے کہ سارا غسل کر لو، جسم سارا دھو لو، اس میں کوئی بندش نہیں ہے۔ یہ بات ہے کم سے کم کی۔ الی الکعبین، پاؤں کو پوچھو، الی الکعبین، پاؤں کے جو ہڈیاں ہیں اوپر، ان کے ٹہنیوں تک ان کو صاف کرو۔ صاف کرنا جو ہے پوچھنے سے ہے، پوچھنا جو ہے کپڑے سے ہوتا ہے۔ تو اب اس پر مجھے آپ کی خدمت میں کچھ گزارشیں کرنی ہیں کہ امت مسلمہ نے قرآن کو اپنے طریقے پر استعمال کیا ہے۔ اب وَامْسَحُوا، سروں کو پوچھنا، ارجلکم، پاؤں کو پوچھنا، یہ دونوں اس کے خلاف چلتے ہیں، سنی بھی شیعہ بھی۔ شیعہ جو ہیں پوچھنے کے بجائے پاؤں کو دھوتے ہیں، اور سنی جو ہے وہ بھی دھوتے ہیں۔ کوئی سروں کے لیے وہی لفظ پاؤں والا ہے، اس کو کوئی بھی نہیں پوچھتا، یعنی خالی ہاتھ گیلا وہ چلا دیتے ہیں اس کو، تو وہ بھی پوچھنے کی معنی میں نہیں آتا۔ گیلا ہاتھ پوچھنا جو ہوتا ہے وہ خشک کپڑے سے جسم کو دز سے، مٹی سے پوچھا جاتا ہے۔ تو اس کی خلاف ورزی دونوں فرقے کرتے ہیں مسلمانوں کے۔ ان کو شوق ہے کہ قرآن کی خلاف ورزی کریں، قرآن کے کہے پر عمل نہ کریں۔ قرآن نے منہ کو اور بازوں کو دھونے کا کہا، سروں کو اور پاؤں کو پوچھنے کا کہا۔ یہ دونوں کو نہیں پوچھتے، گیلے ہاتھ سے سر گھما دیتے ہیں، سر پہ ہاتھ گھما دیتے ہیں۔ پوچھنا تو ہوتا ہے خشک کپڑے سے اس کی مٹی کو صاف کرنا، پوچھنا اس کو کہا جاتا ہے۔ تو مطلب مجھے یہ شکایت نوٹ کرانی تھی کہ قرآن کی تعلیم کے حساب سے یہ بات نہیں ہوئی۔ ویسے میں نے گزارش کی کہ قرآن نے یہ کم سے کم بات کی ہے، سارا جسم اگر غسل کرو تو وضو آٹومیٹک ہو جاتا ہے، لیکن یہ وضو کو، غسل کو جدا جدا معنوں میں لیتے ہیں۔ ان کا مقصد کچھ یہ ہوتا ہے کہ وضو کوئی جدا عبادت ہے۔ بھئی عبادت کیا، یہ چیز تو قرآن نے اس انداز سے سمجھائی ہے کہ چار آدمیوں کے بیچ میں جا کے بیٹھو گے، دفتر میں، میٹنگ میں، کچھ اور بھی لوگ ہوں گے، تو وہاں چہرہ تیرا صاف ہونا چاہیے، بازو تیرے صاف ہونا چاہیے۔ جو یہ کپڑوں سے کھلے ہوئے چیزیں نظر آنے والی، ایک بازو ہوتی ہے، ایک منہ ہوتا ہے، ایک پاؤں ہوتے ہیں، یا سر بھی ہوتا ہے، تو ان کو صاف کر کے جاؤ۔ قرآن نے اس کی تعلیم دی۔ تم نے وضو کو اس معنی میں نہیں لیا۔ اگر ایک بار تم نے وضو، جو تم اس کا نام رکھے بیٹھے ہو، وضو کر کے جاتے ہو، ابھی مسجد میں پاؤں ڈالا نہیں، دفتر پہنچے نہیں، اگر پیٹ سے ہوا نکل گئی، پھر واپس آ کے دوبارہ کرتے ہو، کیوں بھائی، کیوں ٹوٹتا ہے وضو؟ وضو تو وہ صفائی تھی، صفائی تو ہو گئی۔
پیٹ سے گیس نکلنے سے اس صفائی پر کوئی اثر نہیں پڑا، کیونکہ وہ صفائی منہ کی تھی، بازو کی تھی، اور گیس تو کسی اور جگہ سے نکلا ہے، تو اس کو تم نے چھیڑا ہی نہیں ہے۔ پھر آ کے انہی اعضاء کو صاف کرتے ہو، انہی کو دھوتے ہو جو ابھی ابھی دھوئے تھے تم نے، تو تمہارا دین، تمہارا اسلام قرآن کے خلاف ہوا۔ مفہوم اور تصور جو قرآن نے صفائی کا دیا ہے اس کو تم نے توڑ ڈالا، تم نے اس کو عبادت بنا دی، ایسی عبادت جو غیر عقلی اور خلاف عقل ہو۔ آگے قرآن دوسری نئی بات کہتا ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاتَّهَّرُوا، اگر تم جنبی حالت میں ہو تو طہروا، پاکائی کرو۔ طہارت کہا جاتا ہے پاکائی کو، کیونکہ یہ معنی نکالی طہارت ضد ہے نجاست کا۔ میں نے گزارش کی تھی کہ تعرف الاشیاء بأضدادہا، چیزیں ضد کے ساتھ پہچانی جاتی ہیں، تو طہارت جب نجاست کا ضد ہے، نجاست کوئی آدمی جنبی حالت میں ہوگا تو نجاست خاص جگہ پہ ہوگی۔ اب قرآن کہتا ہے اگر تم جنبی حالت میں ہو تو اس کو دھو لو، طہارت سے یعنی پکائی کر لو، اس نجاست کو پانی سے دور کر لو۔ اب تم نے یہ مشہور کیا کہ یہ سارے جسم کو دھونا ہے، غسل کرنا ہے۔ اگر جنبی آدمی ہو تو مشہور کیا ہوا ہے امامی علوم نے، امامی فقہوں نے، امامی کتابوں نے، درس نظامی کے دینیات نے یہ مشہور کیا ہوا ہے کہ کسی کو جنبی حالت ہے تو سارے جسم کو دھو لے۔ جہاں قرآن نے بات کی ہے خاص جگہ، مخصوص جگہ، نجس جگہ کو پاک کرنے کی، تم نے سارے جسم پر پانی پھیرنے دھونے کے کئی مسائل ڈالے ہیں، بنائے ہیں۔ اور اس سے آگے یہ ہے کہ قرآن آگے بات بتایا ہوا ہے ان کنتم مرضی او علی سفر او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا۔ اب قرآن نے آگے لمبی ایک بات کی کہ کوئی بیمار ہے یا سفر پہ ہے اور پانی نہیں ہے، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے پاخانہ کر کے آیا ہے، یا لامستم النساء تم نے عورتوں سے ملامست کی ہے اور پانی، فلم تجدوا، چار، ایک مرضہ، ایک سفر، اور واش روم سے ہو کر آنا، عورتوں کو ہاتھ لگانا۔ تو یہ چاروں صورتوں میں ان کنتم مرضی الا سفر او جاء الا مسفر، چاروں صورتوں میں پانی نہیں ہے تو قرآن کہتا ہے فتیمموا صعیدا طیبا، فتیمموا صعیدا طیبا۔ اس صورت میں ان چاروں صورتوں میں پانی نہ ہونے کی وجہ سے تیمم کرو۔ کیا کریں تیمم؟ صعیدا طیبا۔ تیمم تو ہے ارادہ کرو صعیدا طیبا، کھردری چیز جو جیسے کاٹن کا کپڑا ہوتا ہے، طیبہ پاک ہو، اس سے صفائی کرو۔ یہ چار چیزیں گندگی کی یعنی باتیں قرآن نے کی کہ پانی نہیں ہے تو ان کاٹن سے یا کوئی سی چیز اس سے صاف کرو۔ اب ان اماموں نے مسلم امت کے منہ پہ مٹی ماری ہے کہ تیمم کے معنی ہے مٹی یا دھول جو ہے منہ میں ڈالو۔ تو ان اماموں نے جو منہ پہ مٹی ماری ہے امت کے، کسی نے نہیں سوچا کہ یہ امام ہمارے ساتھ یہ حشر کر رہے ہیں، ہم نے کون سا گناہ کیا ہے جو مٹی منہ میں ڈال رہے ہیں۔ قرآن کے اس ساری عبارت میں مٹی کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے۔ صاد عین دال، مشکل چاڑھی کو کہا جاتا ہے۔ سیڑھی مشکل ہو، چاڑھی مشکل ہو، جبل پہ چڑھنا ہو، صاد کہا جاتا ہے۔ تو یہ مٹی تو اس میں ہو ہی نہیں، تو صعیداً طیبہ قرآن نے کہا کہ وہ جو مشکل چیز ہے، مشکل کی معنی ہے کہ ریشمی کپڑے سے کے حساب سے کاٹن کا کپڑا صفائی کے لیے اچھا ہوا کرتا ہے، یا ٹیشو پیپر ہے۔ ٹیشو پیپر بھی جو ہے وہ ایسا ہے کہ وہ صفائی کر لیتا ہے۔ ان چیزوں سے اپنا وہ مخصوص حصہ جہاں گندگی ہے، جہاں نجاست ہے، جہاں پلیتی ہے، اس جنوبی حالت میں جو آدمی ہے تو ٹیشو پیپر سے صاف ہو سکتا ہے، تو اس کو انہوں نے مٹی سعید کے ترجمے میں، کوئی بھی آدمی ترجمہ دیکھے، اکثریت مترجمین کی سعید کی معنی کہتے ہیں پاک مٹی،
سعیدن طیبہ کی معنی جو معنی سراسر غلط ہے، تو یہ بھی قرآن کے خلاف ترجمہ کیا گیا ہے، اور مسلم امت ہے کہ منہ میں مٹی ڈالے جا رہی ہے کہ اماموں نے فرمایا ہے، قرآن نے تو نہیں کہا۔ قرآن تم کو بچاتا ہے مٹی سے، وہ کہتا ہے کہ تم ٹیشو پیپر سے یا کاٹن سے پلیت جگہ صاف کرو، فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ، پھر اگر یہ کوئی گندگی لگ جائے تو پوچھ لو چہروں کو ہاتھوں کو منہ اس ٹیشو پیپر سے، اس کاٹن کے کپڑے سے۔ تو صاد کے لفظ میں ٹیشو پیپر اور کاٹن کا کپڑا آ جاتا ہے بمقابل ریشمی کپڑے کے، صاد کے ترجمے میں مٹی نہیں آتی، مٹی ہے ہی نہیں، سارے قرآن میں، سارے عربی ڈکشنری میں کھول کے دیکھو، صاد مٹی کے لیے کہیں بھی نہیں لکھا ہوا۔ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، یہ بھی قرآن نے آگے کہا کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا، نہیں ارادہ اللہ کا کہ تمہیں کسی حرج میں ڈالے، تم مٹی منہ میں ڈالتے رہو، یہ تو حرج ہے، یہ اماموں نے تمہارے منہ میں خاک ڈالی ہے، مٹی ڈالی ہے، اللہ نہیں یہ ایسا حرج چاہتا، تم اللہ کے کہے پر نہیں چلتے ہو تو مٹی ڈالتے رہو۔ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، اللہ فرماتا ہے میرا ارادہ ہے کہ میں تمہاری پاکائی کروں، پاکائی کی بات بتاؤں، پاکائی کے نسخے فارمولے بتاؤں، تمہیں پاکائی کی باتیں بتاتا ہوں، تم مٹی ڈالتے ہو۔ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور میں نے یہ فارمولے، یہ قرآن کی تعلیم تمہیں تمہاری نعمتوں کو مکمل کرنے کے لیے بتائی ہیں، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار ہو۔ اب قرآن کی باتیں کتنی پیاری ہیں، کتنی میٹھی ہیں، کتنی با عزت اور با احترام اور ادب والی باتیں ہیں کہ یعنی ٹیشو پیپر سے وہ مخصوص پلیتی ہے، اس کو صاف لو، کرو، پوچھ لو، وہ بہتر ہوتی ہے۔ اب قرآن کہتا ہے کہ میں نے تمہاری عزت رکھی ہے، تمہاری تعظیم کی ہے، تم قرآن کی تعظیم، اللہ کی تعظیم کو نہیں جانتے ہو، تو تمہارا علاج اور کیا کیا جائے۔